ان غریبوں کے بارے میں کیا حکم ہے جو ان پڑھ ہوتے ہیں اور شرک کرتے رہتے ہیں، ان کو عقیدے کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی، ان کے بارے میں کیا حکم ہونا ہے؟ آپ کے بارے میں حکم پوچھیں، اپنے بارے میں، کہ میرا اور آپ کا کام ہے ایسے غریبوں تک پہنچنا، اور آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے، تو میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ان کو علم دینا۔ یہ سوال کریں کہ میرا اور آپ کا روز قیامت کیا بنے گا اگر ان غریبوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے ہم تک دین نہیں پہنچایا تھا۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان غریبوں تک دین کی دعوت پہنچائیں، کسی نہ کسی طریقے سے، کبھی ان کو درس میں لے آئیں، کوئی کیسٹ دے دیں، کوئی کلپ بھیج دیں، کبھی کھانا کھائیں ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان کو دعوت دیں کھانا کھانے کی، اور وہاں پہ آپ گفتگو کریں، تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ ان تک توحید کا پیغام پہنچائیں۔ آج کے حالات میں فقیر کون ہے؟ کیونکہ ہماری زندگی میں بہت سی آسانیاں اور نعمتیں ہیں، فقیر وہ ہے جس کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں۔ کون سی ضروریات؟ وہ بنیادی ضروریات، مثال کے طور پہ کہ اس کے پاس یوٹیوب والا استعمال کرنے والا موبائل نہیں ہے۔ کیوں جی؟ یہی ہے بنیادی ضروریات، کھانا، رہائش، مناسب لباس، علاج، یہ ہیں بنیادی ضروریات۔ جو آدمی یہ بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، اتنی پراپرٹی نہیں ہے، اتنی جائیداد نہیں ہے، وہ فقیر ہے۔ اور ایک فقیر وہ ہوتا ہے کہ پیچھے زمینیں سب کچھ ہیں، لیکن وہ اس لیے مانگتا پھر رہا ہے کہ پیسے ہاتھ میں نہیں ہیں، اس کو فقیر نہیں کہتے۔ فقیر یہ ہے کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ کہ جس سے وہ گھر کا کرایہ ادا کر سکے، سال کا آٹا پورا نہیں ہوتا، 6 مہینے ہوتا ہے تو باقی 6 مہینے کا نہیں ہے، اور کیا علاج اس سے نہیں ہو سکتا، مناسب لباس نہیں ہے، گھر میں بجلی بنیادی ضرورت ہے، بجلی کا بل اس سے ادا نہیں ہوتا، اور بجلی بھی مناسب استعمال کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کرتا۔ یہ جو بنیادی ضروریات ہیں، جو آدمی یہ پوری نہیں کر پاتا تو وہ فقیر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ملک میں رہنے سے دن بدن مشکلات بڑھتی چلی جائیں سخت قوانین کی وجہ سے، اور حالات بگڑتے چلے جائیں مالی طور پہ، اور مسلمان بندہ کافر ملک میں رہنے کا فیصلہ کرے ان مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے، تو دین کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب تو دے چکا ہوں، اسی کے اوپر تو میں نے درس دیا پورا، کہ یہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ مسلمان ملک میں مالی طور پہ مشکلات ہیں۔ کیا مشکلات ہیں جی؟ بھائی نے بتا دیا خود ہی، مالی مشکلات ہیں، تو اس لیے آپ کافر ملک میں منتقل ہوتے ہیں۔ اسی سے تو میں روک رہا تھا، یہی تو بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام نے مالی مشکلات کا جان بوجھ کر سامنا کیا، کیا بچانے کے لیے جی؟ دین بچانے کے لیے۔ ورنہ وہ بھی کہتے کہ مدینہ میں تو بھوکے مریں گے، یہاں پہ ہماری اپنے کاروبار ہے، اپنی ہمارے گھر ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، تو ٹھیک ہے گزارا کرتے ہیں، دین جتنا کو عمل ہو گیا ٹھیک ہے۔ نہیں نہیں، اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جو مسلمان ملک ہے اور مالی طور پہ مشکلات ہیں، تو صبر کریں، مناسب سا کھانا آپ کو مل رہا ہے، آپ کے بچوں کو مل رہا ہے، اس کے اوپر اکتفا کریں۔ کافر ملک میں کاروبار کے لیے جائیں اور واپس آ جائیں، انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں قباحت نہیں ہے۔ وہ بھی اگر آپ کو یقین ہو کہ میں اپنے اوپر کنٹرول رکھوں گا اور گناہ میں واقع نہیں ہوں گا۔ جس کو پتا ہے کہ میرا ایمان اور دین کمزور ہے، لڑکی پاس سے گزر جائے تو میرا کام خراب ہو جاتا ہے، وہ پھر کافر ملک میں نہ جائے، وہ کاروبار کے لیے بھی نہ جائے۔ لیکن جس کو پتا ہے کہ مجھے اپنے اوپر کنٹرول ہے، وہ کاروبار کے لیے چکر لگانے جائے، واپس آئے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مستقل طور پہ وہاں فیملی کو رکھنا، نیشنلٹی لینا، یہ خطرناک ہے۔ تو اس لیے اپنے دین کو خطرے میں نہ ڈالیں، دنیا خطرے میں پڑ جائے تو انشاءاللہ گزارا ہو جائے گا۔ البتہ اگر کوئی اس لیے کافر ملک میں جاتا ہے کہ تبلیغ کروں گا، اور اس کو پتا ہے کہ مجھے اپنے اوپر کنٹرول ہے اور علم اس کے پاس واقعی ہے،
تو دعوت و تبلیغ کے لیے ان کو مسلمان کرنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں، اس کی علماء کرام نے اجازت دی ہے۔ اور میری یہ ساری باتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ابھی جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، میں ان کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا فی الحال۔ جو رہ رہے ہیں ان کا معاملہ اور ہے، ان کے اوپر پھر کبھی بات ہو سکتی ہے، کئی دفعہ کی بھی ہے۔ یہ فی الحال ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے جو جانا چاہ رہے ہیں۔ بہت سارے مسلمان صرف حال ویل ٹو ڈو جی جی ہاں جی، یہ سوال یہ ہے کہ کئی مسلمان اچھی حالت میں تھے تو انہوں نے ان مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کی جن کی حالت اچھی نہیں تھی؟ تو میرے بھائی، جو اصحاب صفا نے دودھ پیا تھا وہ کس نے بھیجا تھا؟ اصحاب صفا زندہ کیسے تھے؟ یہ انہی لوگوں کی وجہ سے زندہ تھے اللہ کے فضل و کرم کے بعد، جن کی حالت اچھی تھی اور وہ وقتاً فوقتاً اصحاب صفا کے لیے کھانے پینے کی کوئی نہ کوئی چیز بھیجتے رہتے تھے، اپنی طاقت کے مطابق وہ مدد کرتے تھے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی مال آتا تھا، لیکن کوئی غریب مانگنے کے لیے آ گیا، آپ دیتے تھے، پھر خالی ہاتھ ہو جاتے تھے، آتا پھر خالی ہاتھ ہو جاتے۔ تو وہ جو امیر لوگ تھے، اور وہ کوئی بہت زیادہ نہیں تھے شروع میں تقریباً سارے ہی فقیر تھے، جو امیر تھے وہ ان کے لحاظ سے امیر تھے، ورنہ وہ بھی امیر نہیں ہیں، صحیح معنوں میں وہ بھی امیر نہیں ہیں۔ لیکن جب مال آیا تو پھر سب کے پاس آیا، تو اس وقت باقی مسلمانوں کے حالات تو ٹھیک تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر کے حالات اس وقت بھی ٹھیک نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس مال آتا، میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ کے پاس مال آتا، پورے سال کا خرچہ گھر میں رکھ لیتے، ہر بیگم کو دے دیتے کہ یہ تمہارا پورے سال کا خرچہ ہے، لیکن فقیر آتے تو ان کو دے دیتے، پھر خالی ہاتھ ہو جاتے۔ جی اللہ حافظ۔ کہتے ہیں کہ آپ نے نظر کا تذکرہ کیا، تو کیا نظر میں ان الفاظ کا کہنا جائز ہے کہ اگر اللہ نے ایسا کیا تو میں ایسا کام کروں گا؟ نظر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ آپ کا کام ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے بیٹا دیا ہے، اتنی بڑی نعمت دی ہے، اب میں تیری راہ میں ایک مسجد بنواؤں گا۔ یہ نظر تو بہت اچھی ہے، ایسی نظر ماننی چاہیے۔ اور ایک نظر یہ ہے بیٹا ملنے سے پہلے کہ یا اللہ اگر تو نے بیٹا دیا تب میں مسجد بناؤں گا، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر بیٹا نہ دیا تو پھر نہیں بناؤں گا۔ تو اس لحاظ سے اس نظر کو اسلام نے اچھا نہیں سمجھا، اس نظر کو اسلام نے اچھا نہیں سمجھا کہ اگر یا اللہ تو نے میرا کام کیا تو میں نظر مانوں گا، تو پھر میں یہ کام کروں گا نیکی کا، خیر کا۔ تو شریعت نے ایسی نظر ماننے کو اچھا خیال نہیں کیا، لیکن جائز ہے۔ اگر مان لیں تو پورا کرنا واجب ہے۔ ویسے ترغیب یہ دی جا رہی ہے کہ ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے جس میں شرط ہو۔ دیکھیں میں اپنی بات پھر دہرا رہا ہوں، میری بات مجھے امید ہے کہ واضح ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ آپ نعمت ملنے کے بعد نظر مانتے ہیں کہ اللہ نے میرا کام کر دیا ہے، اب میں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ کرنا ہے۔ اس میں شرط تو نہیں ہے نا کہ یا اللہ تو نے کیا تو میں کروں گا، تو یہ نظر تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے کہ آپ نعمت ملنے سے پہلے کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے یہ نعمت دی تو پھر میں یہ کام کروں گا، تو اس میں آپ شرط لگا رہے ہیں کہ اگر یا اللہ تو نے دی تو کروں گا ورنہ نہیں۔ تو اس نظر ماننے کو اچھا نہیں سمجھا گیا، لیکن یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، مان سکتے ہیں، اگرچہ اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے مان لیا پورا کرنا واجب ہے، پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کہتے ہیں جس کام کے کرنے پہ ہمیں قدرت حاصل ہے وہ کریں، جیسے داڑھی کا بڑھانا، کپڑوں کا ٹخنوں کے اوپر رکھنا۔ اس پر ہمارے بھائیوں کا کہنا ہے کہ اللہ جمیل ہے
اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے، اس لیے داڑھی اتنی رکھو جتنی خوبصورت نظر آئے، اور عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اس لیے تکبر کی نیت کیے بغیر ٹخنوں سے نیچے چادر لٹکا سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے جی۔ یہ تو کیا کہتے ہیں جی؟ میرا ایک دوست میرے ساتھ پڑھتا تھا، جس ملک سے اس کا تعلق تھا اس ملک کا نام میں یہاں پہ نہیں لوں گا، یہاں کے قوانین کا احترام کروں گا، پاکستان میں ہوتا تو شاید میں نام بھی لے دیتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اب کسی اور ملک شفٹ ہو گیا تھا، تو اصلی ملک جو مسلمان ملک ہے وہاں پہ گیا تو ایئرپورٹ پہ لوگ اس کو دیکھ کے کہنے لگے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا سنت ہے۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کی شریعت سنت یہ ہے کہ صفائی ہونی چاہیے، آدمی کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، تو نے کیا کیا ہوا ہے؟ تو یہ ایسا ہی سوال ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، اور 5 کے قریب آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں داڑھی رکھنے کا حکم دینے کے لیے: ارخ اللحا، ارج اللحا، اوف اللحا، آف اللحا، وفر اللحا۔ ان تمام الفاظ کا خلاصہ اور مفہوم بقول امام نووی کے یہ ہے کہ داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ نہ مشین لگائیں، نہ کینچی لگائیں، اور نہ اسرا لگائیں، کچھ بھی نہ کریں۔ تو داڑھی کو بڑھنے دیں، جہاں تک جاتی ہے اس کو جانے دیں۔ تو اس لیے داڑھی کو آپ رہنے دیں، اور یہ داڑھی جو ہے اگر ہمارا ذہن صاف ہو، ستھرا ہو، اس کو خراب نہ کیا گیا ہو تو داڑھی اچھی لگتی ہے۔ بلکہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ داڑھی والے چہرے اس لحاظ سے اچھے لگتے ہیں کہ بڑے بڑے محسوس ہوتے ہیں۔ کیا محسوس ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے۔ اور جو داڑھی کے بغیر ہوتے ہیں وہ پھر چھوٹے سے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے داڑھی رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ اس میں خوبصورتی ہے۔ یہ مردوں کا میک اپ ہے، داڑھی مردوں کا کیا ہے جی؟ یہ مردوں کا میک اپ ہے، یہ مرد کے مرد ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد ہم یہ مانتے ہیں کہ سب سے حسین و جمیل انسان کون سا تھا جی؟ ہمارے نبی علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے، داڑھی کے ساتھ کہ داڑھی کے بغیر؟ داڑھی کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں جی اگر ہم یہ کہیں کہ آپ شلوار اور پینٹ جو ہے ٹخنوں سے اوپر رکھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائیں تکبر کے طور پہ پھر منع ہے، تکبر کے بغیر لٹکائیں تو پھر منع نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتائیں وہ کون ہے جو تکبر کی وجہ سے لٹکاتا ہے؟ کوئی ملے گا آپ کو ایسا آدمی جو یہ مانے کہ میں تکبر کی وجہ سے لٹکاتا ہوں؟ ہر آدمی کہے گا نہیں جی میں تو تکبر کے بغیر اوپر لٹکا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، کہ چادر وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہی تکبر ہے۔ شاید آپ لوگوں کو تکبر کی تعریف کا نہیں پتا کہ تکبر کہتے کس کو ہیں۔ تکبر کی تعریف خود اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، سنیے گا دھیان سے۔ آپ کہتے ہیں الکبر باطر الحق وغمط الناس۔ تکبر نام ہے 2 چیزوں کا، نمبر 1 لوگوں کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، نمبر 2 حق بات کو ریجیکٹ کر دینا، حق بات کو نہ ماننا، اللہ کے حکم کو نہ ماننا، اللہ کے رسول کے حدیث کو نہ ماننا، یہ بھی تکبر ہے۔ یعنی کہ آپ حدیث کے سامنے بڑے بن رہے ہیں، قرآن کے سامنے بڑے بن رہے ہیں۔ تو جب آپ نبی علیہ السلام کی اس بات کو نہیں مانتے تو یہ بھی تکبر ہے۔ تو اس لیے کوئی اگر مریض ہے، جسمانی طور پہ اس کا کوئی مسئلہ ہے کہ اس کی چادر ٹکتی نہیں ہے، شلوار ٹکتی نہیں ہے، تو اس کے علاوہ کسی کو بھی چادر یا پینٹ نیچے لٹکانے کی اجازت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی چادر نیچے ہوتی تھی اور وہ بار بار اوپر کرتے تھے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے جی، ان کی نیچے ہو جاتی تھی پھر بھی بار بار اوپر کرتے تھے۔ تو اس لیے اس معاملے میں احتیاط کی جائے، کبیرہ گناہ ہے، جہنم کی آگ میں لے جانے والا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب اور باعث ہے۔ ہم اپنے گھر میں کیا چاہتے ہیں؟ بیگم کیسا لباس پہنے؟ جیسا مجھے اچھا لگے، ایسے ہی ہے نا؟ اور ایسے ہی ہے نا، خاوند کیا چاہتا ہے؟ میری بیگم کیسا لباس پہنے؟ حالانکہ جسم اس کا ہے لیکن مرضی ہم کہتے ہیں میری چلے۔ تو میرے اور آپ کے اوپر مرضی کس کی چلنی چاہیے؟ اللہ کی چلنی چاہیے۔ اللہ کے قوانین کا احترام کریں۔
عمر فاروق رضی اللہ عنہ خنجر لگ چکا ہے، پیٹ زخمی ہے، خون نکل رہا ہے، حکیم اور ڈاکٹر مایوس ہو چکے ہیں کہ اب زندہ رہنے کا امکان، کیونکہ خون مسلسل نکل رہا ہے، اور لوگ ان کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں، ان کا حال چال پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، دعائیں دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک نوجوان آتا ہے، جناب عمر فاروق کے لیے دعائیں کرتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے کہ آپ نے بڑی اچھی حکومت کی ہے اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ اللہ کے رسول کے ساتھی رہے، بہترین حکومت کی، آپ نے یہ کیا وہ کیا۔ واپس جانے لگا، جناب عمر فاروق کی نگاہ پڑی کہ اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہے، بلا لیا، اس کو میرے پاس دوبارہ بلاؤ جی۔ واپس آیا نوجوان، کہا بیٹا چادر کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، تمہاری چادر پاک صاف رہے گی، پلید نہیں ہوگی، اور رب بھی راضی رہے گا۔ یہ ضروری مسئلہ تھا کہ غیر ضروری تھا؟ جو خون نکل رہا ہے، زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، اس حالت میں جو وعظ و نصیحت کی ہے وہ کوئی عام نہیں ہے۔ اگر جنت اور جہنم کا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے تو اللہ کے نبی جب معراج پر گئے تو انہوں نے کیسے دیکھا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں؟ جی ہماری روح کہاں جاتی ہے فوت ہونے کے بعد؟ اور شہداء کی روح کہاں پہنچتی ہے؟ جنت میں شہداء کی پہنچتی ہے تو جہنم والوں کی بھی کہیں پہنچتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ جب نبی علیہ السلام کو تحفہ دیا تو آپ نے اس سے اپنا حصہ لیا، تو کیا ہمیں کسی کا تحفہ دیں تو کیا ہم اس سے حصہ لے سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہدیہ آتا تو آپ اس میں سے کچھ لے لیتے، باقی کس کو دے دیتے تھے؟ اصحاب صفہ کو۔ تو اگر سوال کا مقصد یہ ہے تو بالکل یہ جائز ہے، آپ کو تحفہ دیا گیا، اب آپ اس کے مالک ہیں، جس نے تحفہ دیا اس سے قبول کریں، اس سے انکار نہ کریں، اس سے آپ تحفہ لے لیں، لینے کے بعد اب آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس رکھیں، کسی اور کو دینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، الا یہ کہ تحفہ دینے والا آپ کو پابند کر دے۔ کئی دفعہ تحفہ دینے والا کیا کہتا ہے کہ یہ آپ نے لباس پہننا ہے، یہ کپڑے خود آپ نے پہننے ہیں، تو اب اس کی خواہش کا آپ احترام کریں، اب کسی اور کو نہ دیں۔ آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 13 سال رہے، شاید آپ کے کہنے میں فرق ہوا ہے، تو جو مدینہ میں 13 سال نہیں رہے، 10 سال رہے ہیں۔ ہاں یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہوگی ہے، ٹھیک ہے، 13 یعنی کہ ہو گیا اس کے مکہ کے، اور مدینہ کے پھر کتنے ہوئے؟ 10 سال ہوئے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اللہ جزائے خیر دے اس آدمی کو جس نے یہ سوال لکھ کر بھیجا ہے۔ حدیث میں سفید بال کی فضیلت آئی ہے، یہ آخری سوال ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے بال جوانی میں سفید ہو جائیں؟ بال سفید، جب شریعت نے کیا کہا ہے سفید بال ہونے کا؟ ویسے کس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جی؟ جی کس حدیث کی طرف اشارہ ہے؟ کون سی؟ جی 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 آگے۔ جی یہ حدیث بھائی نے بیان کی ہے، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اسلام میں جس کے بال سفید ہو گئے تو اس کو ہر بال کے بدلے میں یہ اجر ملے گا۔ تو بہرحال حدیث کے الفاظ عام ہیں، امید تو یہی ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے ہیں، الا یہ کہ بہت پہلے کسی کے ہو جائیں بیماری کی وجہ سے الگ بات ہے، ورنہ کئی لوگوں کا بڑھاپا جلدی شروع ہو جاتا ہے، تو اگر بڑھاپا جلدی شروع ہو گیا ہے تو وہ اس فضیلت میں داخل ہے،
لیکن اگر کوئی 10 سال کا ہے 15 سال کا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، یہ بیماری ہے، تو اس کو دوسرا ثواب مل جائے گا، کیا؟ بیماری میں صبر کرنے کا، وہ ادھر سے ثواب لے جائے گا کہ اتنی جلدی سفیدی آ گئی ہے اور یہ اس کے لیے ٹینشن ہے، بہت بڑی ٹینشن ہے، تو پھر بھی وہ صبر کر رہا ہے اور اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے، تو اس کو اس جانب سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا، اس کے بھی درجات انشاءاللہ بلند ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے ہی آپس میں قرآن و حدیث کے ذریعے ملنے کی توفیق دیتا رہے، اور روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں ہمیں اکٹھا کرے اور وہاں پہ جگہ دے، اور ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں اپنے گھروں کی چار دیواری میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے۔ اور آپ کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ کرے گا پھر آپ کی انشاءاللہ میرے ساتھ یا کسی اور عالم دین کے ساتھ انشاءاللہ یہیں پہ ملاقات ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ایسے ہی حاضر ہوتے رہیں گے، دوسروں کو بھی لاتے رہیں گے، جن کو لائیں گے ان کا بھی ثواب لیتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔